Hello and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Tencast brought to you by Denning Media Society. With us today, we have Syed Raza Abbas Rizvi, who has served as an administrator, as a project director, as a town municipal officer, and currently serving as Senior Director Culture and Sports KMC. It is an absolute honor having you with us. Thank you so much for joining us, sir. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت نوازا. سر کیسے ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ. سر آغاز میں جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا ایک 27 سالہ طویل آپ کا کیریئر رہا ہے ماشاءاللہ سے، تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. کیا ہرڈلس تھے آپ کی جرنی میں، کیا چیلنجز تھے، اور آج آپ جس پوزیشن پہ، جس مقام پہ ہیں، یہاں تک کا سفر بیان کریں. 1997 میں اپوائنٹ ہوا ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس PPS 17 میں. شروع میں پینشن پروویڈنٹ فنڈ ڈپارٹمنٹ جو فائنانس کا پارٹ ہے، 4 سال اس میں سرو کیا. وہاں سے نکلا. اس وقت چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ، آکٹرائے بند ہوا تھا، اور آکٹرائے کا جو اسٹاف تھا وہ ظاہر ہے فری تھا، تو پھر یہ طے ہوا کہ کراچی میں چارج پارکنگ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے. وہاں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر سرو کیا. وہاں سے وقت نکلتا ہے، ٹاؤن آفیسر فائنانس صدر ٹاؤن کی پوسٹنگ ملتی ہے. اس کے بعد TMO صدر کا دور آتا ہے. TMO صدر سے نکل کے TMO جمشید، TMO گلبرگ، ایڈمنسٹریٹر گلشن اقبال، پروجیکٹ ڈائریکٹر سرجانی، ڈائریکٹر سفاری، سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس، اور اس کے بعد PD اورنگی. 20 تاشا مطلب رولنگ اسٹون رہا پورے سر. اچھا سر، اس سارے طویل عرصے میں KMC کی ڈیولپمنٹ میں آپ نے کام کیا ہے 27 سال، تو اس میں سب سے بڑی اگر آپ کی راہ میں کوئی ریکارڈ بنا تو وہ کون تھا، یا وہ کیا چیلنجز تھے؟ دیکھیں، کراچی بنا، بالکل بنا کراچی. اس کی بڑی وجہ تھی مشرف دور تھا، فنڈنگز کی فراوانی تھی، اور پورے کراچی کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا، اس میں بہت کام ہوا. پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بہت کام ہوا. پھر مشرف صاحب چلے جاتے ہیں، پھر چیزیں تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوتی ہیں، فنڈ کی ترسیل کم ہو جاتی ہے. وسیم اختر صاحب کا دور آیا. وسیم اختر صاحب کے دور کے بعد ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ پیریڈ آ جاتا ہے. اس کے بعد اب جیسے جو موجودہ میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کا دور آ جاتا ہے. تو ہر شخص نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے شہر کو، اور جو جس سے بن پڑا اس نے کیا. میں اصل میں بڑے قریب سے ان سب کو دیکھا میں نے، اور میں نے دیکھا کہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ جتنی بھی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لائے اور اپنے شہر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. اب کون کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا، یہ طے کرنا کراچی کے عوام کا کام. وہ بتائے گی دراصل کہ وہ کس کو کتنے پوائنٹس دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ کوشش کی کہ پوری ایمانداری سے، پوری محنت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ اپنا بیسٹ دے سکیں، اس ٹیم کا حصہ بن سکیں. لیکن یہ طے کرنا کہ کس نے کیسا کام کیا، میرے خیال سے یہ اختیار کراچی کے عوام کا ہے اور اسی کے پاس ہونا چاہیے. بے شک. آپ سمجھتے ہیں اختیار جو ہے عوام کے پاس ہے اپنی پسند کو پک کرنے کا؟ دیکھیں، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں. آپ نے انتہائی سیاسی سوال کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. چیزیں ہیں، خرابیاں بھی ہیں، بہت سارے کوشچن مارکس بھی ہیں، اور یہ بھی حقیقت بھی ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی آ جائے وہ جواب دہ عوام کو ہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، اگر ہم آپ کے کرنٹ ڈیزگنیشن کی بات کریں تو ایک لیمن پرسپیکٹو کے لیے ہماری آڈینس کو اگر آپ بتا پائیں کہ کیا پرائمری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس کی ود ان KMC؟ جی، بہت اچھی بات ہے. بیسکلی میں سینئر ڈائریکٹر کلچر اینڈ اسپورٹس ہوں، تو عام طور سے لوگوں کے واقعی ذہن میں نہیں آتا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. میں آپ کو موٹے انداز میں اور بڑے سہل انداز میں بتاتا ہوں کہ جی، جتنے بھی KMC کی جوریڈکشن میں اسپورٹس گراؤنڈ ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ سینئر کلچر اسپورٹس کی جوریڈکشن ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کلچرل بلڈنگ ہے، چاہے اسے آپ فرا ہال کی صورت میں دیکھ لیں، خالق دنا ہال کی صورت میں دیکھ لیں، مرکز اسلامی فیڈرل ایریا دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی تاشا بلڈنگز ہیں جو ہیریٹیج ہیں، جن کا آپ کو خیال بھی رکھنا ہے، جس میں آپ کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتے، اور
اس کو رینوویٹ کرنا. حال ہی میں جا کر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جی فرا ہال کو بہت اچھا رینوویٹ کیا, خالق تنا ہال کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بنایا گیا, بہت اچھا کام ہوا ہے. بلکہ میں آپ کے یہاں سے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ بیسکلی آپ کا شہر ہے. یہاں جتنی چیزیں ہیں وہ دراصل کراچی کے لوگوں کی ہیں. اسے اون کریں, اپنا سمجھیں. ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہے, اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو یہ تمام چیزیں آپ ہی کے استعمال کے لیے. لوگوں کے ذہن میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنی اہم بلڈنگ ہے, یہاں تو شاید کسی کو جانے کا تصور نہیں ہے. بڑا ایزی ایکسیس ہے اس کا, صرف اجازت نامہ لینا ہے. اور اجازت نامہ لینا واقعی کوئی مشکل کام نہیں. اگر آپ سمپل اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہاں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کے ایم سی جو ہے وہ ویلکم کرنے کے لیے انہیں کھڑی ہے. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے بات کی شہر کراچی کی اونرشپ کی, تو یہ تو میں بھی آپ سے ایگری کروں گا, کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے, ہم نے آج دیکھا ہے, ہم اگر کراچی سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مچھر کالونی ہے, یہاں پہ ناگن چورنگی ہے. ابھی دیکھا جائے تو یہ نام کوئی رکھنے والے نہیں ہیں. کیا یہ لیک آف اونرشپ تھی کہ علاقے کے لوگوں نے جس نام سے بلانا شروع کیا اس جگہ کو وہی نام رکھ دیے گئے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کراچی شہر کے بیج بہا ایسے علاقے جن کے نام تبدیل بھی ہوئے, جیسے لالو کھیت کا نام لیاقت آباد ہوا. ایک زمانے میں گرو مندر کو بابری چوک کہہ کے پکارا گیا, اور ٹاؤنز میں باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے جو وہ بھیجتی ہے اور ٹاؤن سے اپروو کرتا ہے, وہاں کا ہاؤس سے اپروو کرتا ہے, اس کا نام تبدیل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ کیا پکارتے ہیں اسے. آج بھی میں اور آپ اسے گرو مندر کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں. مثلا گاندھی گارڈن, کراچی زو, کراچی باٹنیکل گارڈن نام ہے اس کا. وہ وکٹوریا گارڈن کے نام سے شروع ہوا, گاندھی گارڈن بنا, چڑیا گھر بھی لوگ کہتے ہیں اسے, اور کراچی زو بھی کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ لوگ اسے کس نام سے پکارتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اہمیت اس بات کی ہوتی ہے. اچھا سر, ابھی آپ کے موجودہ ڈپارٹمنٹ جو ہے کلچر اینڈ اسپورٹس, اس کے کیا انیشیٹوز ہیں جو اس وقت امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں جی, اس وقت موجودہ صورتحال, بلکہ ہر ادوار میں کہوں گا کہ کے ایم سی کی فائنینشیل صورتحال کبھی بہت مستحکم نہیں رہی, خاص طور پہ آکٹرائے بند ہو جانے کے بعد سے. اور یہ جو پارکس اور گراؤنڈز ہوتے ہیں یہ ایکسپینس ہوتے ہیں. مطلب میں ایک گراؤنڈ کی اگر آپ کو مثال دوں, ایک بہتر گراؤنڈ, اچھے گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا, آؤٹ اسٹینڈنگ گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا, ایک بہتر گراؤنڈ پہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں. تو بیرسٹر مرتضی باب صاحب نے اس سلسلے میں بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے گراؤنڈز کو, مختلف این جی اوز کو, کلبز کو انوائٹ کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ اسے رینٹل بیسس پہ جو ہے وہ کے ایم سی سے لیں. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ مینٹین ہوتے ہیں, نمبر 2 مینٹین ہونے کے بعد کے ایم سی کو ریونیو بھی ملتا ہے. اسے چیزوں کو سنگل ہینڈڈلی چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو جب آپ کسی کو دیتے ہیں, تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک گراؤنڈ ہے, جب وہ گراؤنڈ بناتا ہے تو تقریباً 60-70 لاکھ روپے کم سے کم اس کے اخراجات آ جاتے ہیں اس کے بننے میں. بنا بھی دیتی ہے کے ایم سی, مسئلہ یہ ہے اس کے بعد اسے مینٹین کرنا منتھلی. ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, اس پہ آپ کو ایک پچ کریٹر رکھنا ہے جس کی تنخواہ کم از کم 50,000 روپے ہوتی ہے. اس کو ایک ہیلپر بھی دینا ہے جس کی تنخواہ 25 سے 30,000 روپے ہوگی. یقیناً 2 مالی بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو جو گراس کو پانی دیں گے. پھر آپ کو 2 چوکیدار بھی رکھنے پڑیں گے, ان کی بھی 25-30,000 روپے تنخواہ ہے. پھر ایک شخص مینیجر کے طور پر رکھنا ہے جو تمام گراؤنڈ کو آپریٹ کرے گا, دیکھے گا اور بکنگز کرے گا. اس کی بات ظاہر ہے, آپ کو پتا ہے کرکٹ گراؤنڈ کی تو مٹی بھی کراچی کی نہیں ہوتی, نندی پور سے آتی ہے. 3,80,000 روپے کا ایک ٹرک آتا ہے, اس کا ڈمپر آتا ہے جو نندی پور سے آتا ہے. اس کے بعد مختلف مینٹیننس ہوتی ہے, اس کے پویلینز ہوتے ہیں, پویلینز میں واش رومز ہوتے ہیں, اور دیگر صفائیوں کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی اسٹاف رکھنا پڑتا ہے. پھر یقیناً کے ایم سی کا جیسے گراؤنڈ ہے تو کے ایم سی کو ریونیو بھی دینا ہے اسے. ان سب میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 4.5 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں پر منتھ کے. اور جو کمپنی جیسے کر رہی ہیں اور اچھی طرح رن کر رہی ہیں, وہ اسے ارن بھی کر رہی ہیں اور اسے مینٹین بھی کر رہے ہیں, اور شہر میں بچوں کو بہت اچھا گراؤنڈ بھی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس گراؤنڈ میں 5 سے 6 نیٹ لگتے ہیں. اس نیٹ پریکٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے اکیڈمیز ہوتی ہیں, اور اکیڈمیز کو
ग्राउंड वाला रेंट पे वो पिचेस देता है। तो एक पिच जो होती है वो 2 अकेडमीज़ को मिलती हैं, क्योंकि 3 दिन की एक अकेडमी होती है, और फिर उस टर्फ विकेट को 1 दिन का रेस्ट भी चाहिए होता है। तो अगर 5 पिचेस भी हैं तो 10 अकेडमी सेटल होती हैं, और उसमें अच्छे कोचेस आते हैं जो वाकई क्रिकेट समझते हैं। वो नए बच्चे जो क्रिकेट की तरफ आते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है उससे। अच्छा सर, कराची में बेशतर पॉपुलेशन रहती हैं। कराची में हर तबके का, हर लिहाज से आपको लोग मिलेंगे, डाइवर्सिटी बहुत है अनडाउटेडली। तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए विद इन डिफरेंट पॉपुलेशन इन कराची, कल्चर के एतबार से? देखें, कल्चर और स्पोर्ट्स क्योंकि ज़ाहिर मेरे सब्जेक्ट हैं। देखें, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है वो बड़ी मांद पड़ गई हैं कराची में। कोई प्रॉपर कल्चर, मतलब मैं जब यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले जो प्रोग्राम कराया 1 साल पहले, वो खत्ताती का कराया। मरकज़ इस्लामी के नाम से फेडरल एरिया में हमारे पास एक आर्ट गैलरी है, वहाँ हमने कराया खत्ताती का। हमें बड़े नादिर और नायाब किस्म के बच्चे नज़र आए जिनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा था, जिनको प्रमोट नहीं किया गया। उनके साथ बड़ा अलमिया ये था कि उन अच्छे मुसव्विरों को, उन अच्छे खत्तातों को अपनी पेंटिंग, अपनी खत्ताती दिखाने के मौक़े नहीं मिलते। हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मौक़े मैसर करते हैं। न सिर्फ ये कि उन्हें उनकी पेंटिंग लगाने देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि लोगों को मदऊ करते हैं, मेहमानों को जो इस चीज़ को समझते हैं, और फिर ज़ाहिर है उसमें से लोग पिक एंड चूज़ होते हैं। हमारा अब फौरी इरादा है कि पेंटिंग्स और खत्ताती की क्लासेस कराएं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो अच्छे खत्तात और अच्छे मुसव्विरों को से उनकी क्लासेस करवाएं जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बेहतरीन, ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। अच्छा सर, इनमें बेशतर किसी रंग नस्ल किसी से भी ताल्लुक़ हो, वो आपके प्रोग्राम्स में इंक्लूसिविटी है उनके लिए? सर, हमारे लिए ना उसकी फाइनेंशियल वर्थ कोई अहमियत रखती है, जी ना उसका मज़हब, जी ना उसका फ़िक़्ह, ना उसकी कौमियत। सर, हमारे लिए कि वो सीखना चाहता है या नहीं। हमारी दोनों हाथ खुले हैं हर उस बच्चे के लिए जो सीखना चाहता है, हम उसके साथ खड़े हैं। बेहतरीन होना भी ऐसा ही चाहिए ऐसा देखा ही जाए चाहिए। तो, क्योंकि हम इस शहर में देख चुके हैं एथनिसिटी पे भी कितनी लड़ाइयाँ, आखिर में आउटकम कुछ नहीं। देखा जाए तो बेशतर मसाइल देखे हैं इस शहर ने। लेकिन सर, अभी जैसे आपने कहा कि आप प्रमोट करते हैं, उनमें यह है कि मौके नहीं मिलते लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के, ऐसा ही। तो ये एक मेजर कंसर्न है। इसके अलावा कौन से और कंसर्न हैं जो आपकी राह में रुकावट बनते हैं, और उनको आप एड्रेस किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि काम में साथ ना देना में कोई एतराज़ नहीं मुझे, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई शिकायत नहीं। काम करने ना देना तकलीफ़ का सबब होता है। जब आप कोई काम करने खड़े होते हैं और पूरे दिलो दिमाग के साथ उसको तवज्जो के साथ करना शुरू करते हैं, तो आपको अप्रूवल्स आती हैं, लोगों की तरफ से तनकीद होती है, वो तकलीफ़ देती है। क्योंकि आप बड़े पैशनेट होके काम करते हैं। देखिए, मसला है कि मेरा काम करने का अंदाज़ शायद रिवायती अंदाज़ों से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। मेरा ख़्याल ये है कि आप आम तौर से तासुर ये है कि जी सरकारी अफ़सर होगा, तो देर से दफ़्तर पहुँचेगा, आएगा, काम नहीं करेगा, जल्दी चला जाएगा। मेरा दफ़्तर 8-9 बजे तक रात तक भी खुला होता है, और मुझ समेत बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हमारा काम का तरीक़ा ये है कि छुट्टी उस वक़्त होगी जब काम ख़त्म होगा। तो वक़्त, घड़ी नहीं देखते हम। नहीं, बिल्कुल, इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करूँगा इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि परसेप्शन हमारा भी यही था। आई वोंट लाई, आपके लिए हमारा भी यही परसेप्शन था कि सरकारी अफसर है, देर से होगा, यही सारी चीज़ें जो आपने की। बट जब हमारी टीम ने आपसे रुजू किया, पॉडकास्ट के लिए बात की गई, तो बहुत अच्छा और एफिशिएंट रिस्पॉन्स था। हमें कोई ये शिकायत नहीं हुई कि भाई टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, सारी चीज़ें हमारे कंफर्ट के एतबार से हुई हैं। तो ये चीज़ तो मैं भी कहूँगा कि एक परसेप्शन अलग, लेकिन यू वर देयर। असल में मैं ये कहता हूँ कि हम बड़ी जल्दी ना, हम लोग असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम बड़े जजमेंटल लोग हैं, और हम कयास की बुनियाद पे राय बना लेते हैं। बिल्कुल और हमने बहुत सारे लोगों के बारे में हम हमें पता ही नहीं होता, हम उनको जानते ही नहीं हैं, उनके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। बिल्कुल
میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ اس کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے مل لیں، اس کو کام کرتا دیکھ لیں، تو شاید آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی اس کے بارے میں۔ لوگ دو قسم کے ہیں سرکار میں، ایک وہ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کام ہے، وہ کیونکہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی نوکری میں آیا تھا تو میرے سامنے بھی دو ہی رستے تھے 97 میں، کہ مجھے دو قسم کے لوگ نظر آ رہے تھے، ایک وہ جن کے پاس بہت کام تھا، ایک وہ جن کے پاس بالکل کام نہیں تھا، لیکن عزت انہی کی تھی جو بہت کام کرتے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس لائن میں ضرور کھڑا کروں گا جہاں لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ بہترین۔ اچھا سر، اب ہم آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کی طرف چلتے ہیں، رسپیکٹیولی پہلے ہم آتے ہیں کہ جب آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے تو تب آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور وہ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ پروجیکٹ ڈائریکٹر میں بیسکلی جمشید سے جب فری ہوا اور مجھے پوسٹ کیا گیا پروجیکٹ ڈائریکٹر سرجانی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ کی صورتحال ایسی تھی کہ کوئی شریف آدمی وہاں اس دفتر میں جانے کو تیار نہیں تھا، وائر لٹک رہی تھیں، منو مٹی تھی، فرنیچر تباہ حال تھا، اوپر رینجرز ہیڈ کوارٹر تھا، نیچے پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ تھا، تو اسٹاف بھی گنتی کا آتا تھا۔ تو وہاں جا کے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایک نئے سرے سے سرجانی کو آباد کریں گے، اور اس کے دفتر پہ رینوویٹ کیا، کافی ٹائم لگایا، اسے اچھا بنایا۔ میرے خیال سے آج بھی اگر سرجانی کی کچھ اچھے دفاتروں کو اٹھائیں گے تو اس میں آج بھی پروجیکٹ ڈائریکٹریٹ موجود ہے۔ اس میں سڑکیں نہیں تھیں بے تحاشا جگہ، ہم نے میجر سڑکوں پہ بڑا فوکس کیا۔ انکروچمنٹ کا مسئلہ بہت شدید تھا، اس کو بہت کام کیا۔ بعد میں اس کے بعد بڑی بری حالت ہوئی سرجانی کی، چائنا کٹنگ ہوئی، یہ ہوئی، لیکن جب تک ہم رہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا پیریڈ تھا اس میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ کوششیں اس میں بھی بہت ہوئیں، سختیاں آئیں، ایف آئی آرز ہوئیں، کمپلینز ہوئیں، لیکن ہم نے فیس کیا۔ اچھا سر، اس کے بعد بطور ٹاؤن میونسپل آفیسر اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی جرنی کیسی رہی؟ صدر ٹاؤن سے میرا پہلا ٹی ایم او شپ میری صدر ٹاؤن کی تھی، اور میں این آر بی کا میرے خیال سے سب سے کم عمر ٹی ایم او تھا اس وقت۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صدر بڑا امپورٹنٹ پلیس ہے کراچی کا، جتنی بھی امپورٹنٹ جگہیں ہیں کراچی کی وہ ساری صدر ٹاؤن ہیں، چاہے سندھ اسمبلی اٹھا لیں، ہائی کورٹ اٹھا لیں، تمام ایجنسیز کے ہیڈ کوارٹر لے لیں، تمام ایمبیسیز لے لیں، جہاں جہاں سے آپ کو پرابلم، مطلب سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، جتنی بھی پلیسز کراچی کی امپورٹنٹ، سپریم کورٹ، تمام۔ اچھا، ان سب سے اگر بچ جائیں تو ان سب میں کام کرنے والے لوگ بات آئلینڈ میں رہتے ہیں، وہ بھی صدر ٹاؤن کا پارٹ ہے۔ تو جہاں جہاں سے بھی ایک آفیسر کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں، وہ تمام جگہیں جو ہیں وہ بدرجہ عدم موجود تھیں صدر کا ٹی ایم او بہت مشکل نوکری ہے، وہاں ٹائم نہیں ہوتا کوئی، صبح آپ کو ارلی پہنچنا ہے، اور رات گئے کب آپ واپس آئیں گے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ میں ہمیشہ اگر مجھے چوائس دی جائے تو صدر کا ٹی ایم او ہمیشہ وہ شخص لگاؤں جو عمر میں کم ہو، انرجیٹک ہونا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اکثر ایسا ہوتا تھا رات کو 2:30-3 بجے جب ہم نکل کے جا رہے ہوتے تھے تو گورنر ہاؤس سے کال آتی تھی کہ آپ کہاں ہیں، تو ہم بتا رہے ہوتے تھے کہ جی گرو مندر پہنچ گئے اور گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں گورنر ہاؤس آ جائیں، اور وہاں سے ہمیں گاڑی گھما کے واپس جانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد صبح پھر وہیں ہونا ہوتا تھا اسی وقت پہ جب لوگوں کو، تو آپ کا صبح 8 بجے فون بجنے شروع ہوتے تھے اور صبح 4 بجے تک فون بجتے تھے، تو وہ بہت مشکل نوکری تھی۔ اور پھر ظاہر ہے سینیٹیشن جیسا ڈپارٹمنٹ کہ آپ جتنی بھی سڑک چمکا لیں، ایک انٹی لنچو لائن کی وہ اپنی تھیلی کچن سے گھماتی تھی اور یوں چھوڑ دیتی تھی، اور وہ آ کے آپ کے سامنے گرتی تھی اور کچرا بکھری آتا تھا، تو آپ کی ساری محنت جو ہے زیرو ہو جاتی۔ بڑی تھینک لیس جاب ہے، بہت مشکل جاب ہے۔ کراچی صاف کرنا مشکل نہیں ہے، کراچی کے لوگوں کو کراچی کو اون کرنا پڑے گا۔ آپ ہائی پر اسٹار جاتے ہیں، آپ صاف ہے نا، بالکل۔ تو لیاقت آباد مارکیٹ کیوں نہیں صاف ہو سکتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچرا کرتے رہیں گے اور گورنمنٹ اسے صاف کرتی رہے گی، یہ کوئی بات نہیں ہو۔ آپ جن ممالک کی مثالیں دیتے ہیں صفائی ستھرائی کی، وہاں آپ کوک کا ٹین گاڑی سے باہر نہیں پھینک سکتے، بالکل۔ انہیں گورنمنٹ نہیں پکڑنے آئے گی، وہاں کے شہری بہت بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں گے، یار کیوں کیا تم نے اتنا برا کام، اتنا غلط کام کیوں کیا تم نے؟
بالکل وہاں کے لوگوں کی نگاہیں آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے کچھ بہت غلط کیا ہے. تو ہمیں اپنے اندر اونرشپ لینی ہوگی. کراچی کو اون کرنا ہوگا کہ یہ میرا سٹی ہے, مجھے نہیں جانا یہاں سے باہر, مجھے امریکہ کینیڈا نہیں جانا, میرے بچوں کو بھی آنا. یہ سڑک بھی میری ہے, یہ برج بھی میرا ہے, اس پہ چلنے والی لائٹ بھی میری ہے. ہم اپنے گھروں میں تو کچرا نہیں پھینک دیتے نا, صحیح بات ہے. تو گھر سے باہر نکلتے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ بالکل ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ اگر عوام فیصلہ کر لے کہ اسے گندا کرنا ہے اور ان کا کام ہے صاف کرنا, تو یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا. جب لوگ سوچیں گے, ہم ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں 1.5 گھنٹے کی, ایئرپورٹ کے اندر کی صفائی دیکھیں نا, جی اور ایئرپورٹ کے باہر کی صفائی دیکھ لیں, وہی لوگ ہیں نا. بالکل 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ دبئی جاتے ہیں, بالکل وہاں سارے ہم اور آپ بالکل انسان کے بچے بنے ہوتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے جس سے ہمیں ڈر ہو کہ یہ فائن ہو جائے گا یا ہمیں کوئی آگے پکڑ لے گا یا روک لے گا. بالکل ٹریفک آفینسز دیکھ لینا, وہاں سب سے زیادہ آپ کے فائنز ہیوی ہیں. سارے ہماری یہیں کراچی کے ہی ڈرائیور وہاں سارے مطلب ہر بات پہ ڈنڈا یا جوتا ہی کیوں اٹھایا جائے؟ کچھ ذمہ داری نہ محسوس کر لی جائے. بالکل مطلب آج لوگ میں دیکھتا ہوں کہ مطلب قانون شکنی کر کے نا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں. جس بات پہ انہیں ندامت ہونی چاہیے اس بات پہ وہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا اپنی. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں آپ کے ایڈمنسٹریٹر کے ٹینیور میں. بطور ایڈمنسٹریٹر اپنا سفر آپ بیاں کریں. ایڈمنسٹریٹر گلشن اقبال کا پیریڈ بہت اچھا گزارا, میں نے بڑا مزیدار لگا. مجھے اختیارات تھے. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو آدمی کو نا سب سے اچھا کام اس کو لگتا ہے جب وہ اپروولز میں نہ پھنسے. اور ایڈمنسٹریٹر کی جو بااختیار پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ سے لوگ اپروول لے رہے ہوتے ہیں. آپ اپروول لینے کہیں نہیں جاتے کیونکہ ظاہر آپ ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, آپ بااختیار ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس نہ صرف ٹی ایم او کے اختیارات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ٹاؤن چیئرمین کے اختیارات بھی ہوتے ہیں اور ہاؤس کے پاور بھی ہوتے ہیں. تو آپ بیش بہا با اختیارات ہوتے ہیں, تو اس وقت کام کرتے ہیں آپ. تو مجھے گلشن اقبال کا ایکسپیرینس بہت اچھا لگا. مجھے گلبرگ کا ایکسپیرینس جو ایڈمنسٹریٹر کا کچھ دن کا تھا, زیادہ نہیں تھا, وہ بہت اچھا لگا. کیونکہ پھر میں نے کھل کے اپنی مرضی سے کام کیا, اپنے لوگوں سے کہا, انہیں فری ہینڈ دیا اور کہا کہ ہم بینگ اے کراچی آئٹس, کراچی والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کچھ وقت ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, ہماری بیوی بچوں کا نہیں ہے. یہ وقت جو ہمیں مل گیا ہے نا, یہ صرف اس علاقے کے لوگوں کا ہے جن کے لیے ہم کچھ کر پائیں, اور کچھ ایسا کر جائیں ضرور جو لوگ ہمیں کم از کم اچھے ناموں میں یاد کریں. اچھا سر, آپ کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے لوکل کمیونٹیز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈیورنگ آپ کے پروجیکٹ کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن, آپ کی کیا ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے؟ کیا دیکھیں بالکل اصل میں اس کے بھی مختلف مراحل ہیں. مطلب اگر آپ سڑکیں بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں کے لوکل لوگوں سے, آپ کو وزٹس کرنے پڑتے ہیں, آنا پڑتا ہے, لوگوں سے ملاقاتیں. پھر آپ کے پاس اس ایریا سے دائرہ کونسلرز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو سابقہ کونسلرز ہوتے ہیں, یو سی ناظمین ہوتے ہیں, نائب ناظمین ہوتے ہیں. آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی وہ اس ایریا کے لوگ ہوتے ہیں, وہیں سے سلیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں. ہم اس میں پھر ہمیں جج بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہہ تو رہا ہے کیا واقعی اتنی اہمیت ہے اس جگہ کی یا اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وسائل محدود ہیں آپ کے پاس. ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے آپ کو بہترین کام کرنا ہے. بس میرا خیال یہ ہوتا تھا کہ جی کاسمیٹک ورک پہ نہیں جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے مجھے الیکشن نہیں لڑنا کہ میں کاسمیٹک ورک کروں. میں کہتا تھا کہ نہیں, جامع اور پختہ کام ہونا چاہیے. 4 کی جگہ 2 گلیاں بنائیں گے لیکن بیسٹ بنائیں گے, کوئی روایتی انداز نہیں رکھیں گے. ہم ذمہ داریاں عائد کریں گے اور اس کے بعد پھر چیک اینڈ بیلنس بھی کریں گے. اچھا سر, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ مسائل بیشتر ہیں, مسائل کمتر ہیں, تو ایک مسائل میں سے آج جو ایک بڑا ابھر کے آ رہا ہے مسئلہ, اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, کہ انوائرمنٹ کا خیال رکھا جائے. تو انوائرمنٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ریگولیشنز ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں جو اتنا فعال نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. انوائرمنٹل
پولوشن جو ہے بیسکلی انوائرمنٹ کو خراب 3 چیزیں کرتی ہیں. ایک آب و ہوا, ایک پانی, جو 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو ویسٹ جا رہا ہے وہ ابھی تک ہم اتنے اسمارٹ نہیں ہوئے کہ ہمارا تمام ویسٹ ایک ساتھ جاتا ہے. دنیا بھر میں شیشہ الگ ہوتا ہے, پلاسٹک الگ ہوتا ہے, وہ مختلف ڈسٹ بنس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جو ہاسپٹل ویسٹ ہے نا وہ بھی ریگولر ویسٹ میں جا رہا ہے. اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی انسانی اعضاء کٹ کے چیزیں جاتی ہیں تو وہ ریگولر ویسٹ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. انسلیریٹر ہمارے یہاں بہت کم ہے, جو کہ بہت ہونے چاہیے چیزوں کو ضائع کرنے کے لیے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو شاید ابھی تک ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اچھا سر, اب اگر ہم بات کرتے ہیں اربن انفراسٹرکچر کی بہتری کی, تو اس کے لیے کیا انٹر ڈپارٹمنٹ انیشیٹوز ہیں کرنٹلی کوئی چل رہے ہیں؟ سر دیکھیں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو کام ہوا ہے نا, اصل میں اس کو بھی سب سے پہلے تو ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بے تحاشا کراچی کی سڑکیں دکھا سکتا ہوں جو کہ بہت چوڑی ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ سڑکیں تو چوڑی بن گئیں, لیکن اس کے بعد دکانوں کے سامنے فٹ پاتھوں پہ پتھارے, اس کے بعد اس کے آگے پارکنگ, اور پارکنگ سے آگے پھر پارکنگ. ہمیں اس پہ یا ٹھیلے, مطلب پرسوں میں گلشن اقبال سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جی دکان کے باہر جو ہے فٹ پاتھ پہ کچھ پکے پتھارے لگے ہوئے تھے, اس کے آگے موٹر سائیکل گاڑیاں پارک ہوئی تھیں, اور ٹھیلے والے حضرات اس کے آگے کھڑے ہوئے تھے. تو سوک سینس کا پرابلم ہے. مطلب جتنی چوڑی سڑکیں میں نے لیاقت آباد کی دیکھی نا, یقین جانے میں نے لندن میں بھی نہیں دیکھی اتنی چوڑی سڑکیں. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ظاہر ہے اگر بہت ساری جگہیں فیڈرل ایریا کی, جیسے واٹر پمپ مارکیٹ ہے, یہ صدر میں آپ نے دیکھا ہوگا امپریس مارکیٹ جب کلین ہوئی تھی تو یقین جانے پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا یہ وہی علاقہ ہے. ہاں بالکل. تو اسی طرح فیڈرل ایریا میں واٹر پمپ چلے جائیں, یا لیاقت آباد مارکیٹ چلے جائیں, یا نیو کراچی میں چلے جائیں, یا اور شہر کے دیگر علاقے ہیں وہاں چلے جائیں, اگر آپ ان کے صرف انکروچمنٹ کو ریموو کرنے میں کامیاب ہو جائیں, یقین جانے ہمارا انفراسٹرکچر اتنا بہتر ہو کہ اس قسم کی جو روڈ آبسٹرکشن ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں. ہماری جو پرابلم آ رہی ہے واٹر سیوریج کی, اگر ہمارے یہاں پورشنز نہ بنے, جو ایک 216 گز کا ناظم آباد کا گھر ہے اس پہ 8 پورشن نہ بن جائیں, تو جہاں ایک فیملی تھی وہاں 8 فیملی رہتی ہیں. اس میں پانی کا کنیکشن اور سیوریج کی لائن تو وہی ہے جو ایک فیملی کے لیے تھی, اب وہاں 8 فیملیاں آباد ہیں, تو یقیناً اس نے انفراسٹرکچر کو بہت تباہ کیا. ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا سر, ابھی جیسے آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی, تو کیونکہ آپ کے گراؤنڈس ہیں کے ایم سی کے, جو وہاں پہ انکروچمنٹ کے مسائل بھی آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے, تو اس کے لیے کیا لاہ عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی 32 میں سے 16 گراؤنڈ ایسے ہیں جو کہ پراپر فنکشن کر رہے ہیں, لیکن 16 ایسے ہیں جن پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 16 گراؤنڈ تو بہرحال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پراپر چل رہے ہیں. اچھا, اب 16 کے بعد میں بتاتا ہوں کہ جو گراؤنڈز ہیں اس پہ محلہ کمیٹیاں بیٹھ گئی ہیں آ کے, کہیں ٹاؤنز چلا رہے ہیں ان کو, اس میں وہ بھی شامل ہیں ان 16 میں. اور ظاہر ہے ٹاؤنز کے پاس اتنی فنڈز نہیں ہیں کہ وہ 5 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے ماہانہ اس گراؤنڈ پہ خرچ کر سکیں. وہاں سے آنے والی رقم تو وہ وصول کر لیتے ہیں, لیکن اس پہ وہ اخراجات نہیں کرتے جو اس کی مینٹیننس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. بیسکلی جتنے بھی گراؤنڈز ہیں کراچی میں کے ایم سی لینڈ پہ, وہ سب کے سب قانونی طور پہ کے ایم سی کے ملکیت, لیکن اس پہ ٹاؤنز آ جاتے ہیں, اور اگر آپ ان کو ریزسٹ کریں تو پھر چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. اور حال ہی میں ہم نے 2 گراؤنڈز پہ جو قبضے تھے اس کے حوالے سے متعدد بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے, تو ہم نے ایف آئی آر لانچ کرنے کے لیے کہا, لیکن بدقسمتی سے 4 سے 5 روز ہو گئے, لیکن ابھی تک ایف آئی آر بھی مجھ جیسا افسر لانچ نہیں کرا پایا جو ہمارے گراؤنڈوں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ آبادیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ ناجائز فائدہ اس طرح اٹھاتے ہیں کہ مسجدوں کو آگے بڑھا لیتے ہیں.
تو اگر آپ ان کو ٹچ کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ دینی مسئلہ آ جاتا ہے. بالکل فتوی جاری ہو جاتے لیکن ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جبکہ قبض شدہ زمین پہ کسی بھی قسم کی کوئی عبادت جائز نہیں. بے شک. لیکن اگر آپ اس کو ریموو کرنے جائیں تو پھر یہ الزام آپ کے اوپر عائد ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد شہید کر رہے ہیں. بالکل آپ فتوے جاری ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ایک آپ جیسا افسر ایف آئی آر نہیں کٹوا پا رہا, تو عام شہری کا کتنا اعتماد ہوگا اپنے اداروں پہ؟ سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ایف آئی آر کس پہ نہیں کٹوا پا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایف آئی آر جو کٹوانے جا رہا ہوں اس میں ظاہر ہے جس کو سمجھایا یا تو وہ سرکاری افسرز ہیں یا پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں یو سی لیول کے جو. میرا وہی سوال ہے نا کہ اب جیسے ایک عام شہری ہے, اس کا کوئی مسئلہ بنتا ہے کسی افسر کے ساتھ, آج اگر ایک افسر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا تو عام شہری کی کہاں سنی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں اعتماد تو آسان اٹھے گا نا. دیکھیں میں ہوں, جیسے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے عوام کو لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ میئر کراچی کے بعد صرف ایک ایپلیکیشن چھوڑ دیں, میٹروپولیٹن جو کمشنر ہے اس کے اوپر ایک ایپلیکیشن چھوڑ دیں تو ہمیں جواب دہی کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایپلیکیشن آ جانے کے بعد ہمیں جواب, اس کے علاوہ انویسٹمنٹ ہے, لوگ کورٹ بھی جاتے ہیں ہمارے کیس. مسئلہ یہ کہ ہمارے اوپر جب کوئی کیس بنتا ہے تو شاید لوگوں کا تصور یہ بن جاتا ہے کہ ہم غلط تھے, لیکن کورٹ میں چیزیں جاتی اس وجہ سے کہ وہ طے کر پائے کہ کون درست تھا. آپ لوگ لاء کے لوگ ہیں, آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر قانون سمجھتے ہیں. یہاں پہ کورٹ کیس ہو جانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا پرسیپشن یہ آتا ہے کہ یہ یقیناً کرمنل ہوگا, یہ کس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی تبھی کیس ہوا. حالانکہ اس کے بیشتر ہے وہ فیصلہ آنا ہے. جی ہاں, اصل میں وہ کوئی انتظار نہیں کرتا, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا میڈیا پہ خبریں چل جاتی ہیں کہ جن کے اوپر کیس ہو گیا اور یہ الزام ہے. ہمارے لوگ مختلف ادارے جب پرابلم ہوتی ہے, جیسے نیب گرفتار کرتی ہے تو میڈیا پہ چل جاتا ہے اور اسے ہم مجرم ٹھہرا دیتے. بے شک ایک پرسیپشن بن جاتا ہے. ہاں, مجرم ٹھہرا دیتے اس کو, حالانکہ جب وہ انٹروگیٹ ہوتا ہے, چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. لیکن ہم نے میڈیا پہ چلا دی, اس کی عزت اچھل گئی, اس کے عزیز رشتہ دار, بیوی, بچے, خاندان والے سب دیکھ لیتے ہیں, اور ایک عام عوام کا تاثر یہ ہے کہ بھائی وہ بہت شدید کوئی اس نے جرم کیے جس کی پاداش میں اس کے ساتھ ایسا. اچھا سر, یو ہیو آلموسٹ بین دیئر فار 3 decades, 27 سال ہو گئے ہیں. تو ان 27 سالہ عرصے میں آپ کا ضرور میڈیا سے تعلق بھی رہا ہوگا کیونکہ آپ شہر کراچی میں سرو کر رہے تھے. تو میڈیا سے آپ کی سروس ریلیٹڈ یا آپ کے ادارے ریلیٹڈ آپ سیٹسفائیڈ تھے, کوئی شکوے تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ, دیکھیں اخباروں کی نا اور چینلز کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, وہ رپورٹر ان پالیسیز پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. میری ہمیشہ سے ان رپورٹر سے ایک ریکویسٹ رہتی تھی کہ جی اگر آپ کی پالیسی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ میرے خلاف ضرور خبر چلائیں, کیونکہ وہ آپ کی میڈیا کی پالیسی بھی ہے, آپ کے چینل کی یا اخبار کی, اور یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کہیں اتنی سنجیدہ غلطی کی ہے کہ اسے بالکل ظاہر ہونا چاہیے, عوام کے سامنے آنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور عائد ہوتی ہے کہ آپ میرے خلاف اتنی بڑی خبر چلائیں, لیکن اتنا سا موقف میرا بھی ڈالیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے رپورٹنگ کے حوالے سے میڈیا میں میری تھوڑی سی شکایت یہ ہوتی تھی لوگوں کو سے کہ جو رپورٹرز ہوتے تھے یا جرنلس ہوتے تھے وہ میڈیا سائنسز کی ایجوکیشن نہیں لیتے تھے. مثلا اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو MBBS کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس, آپ کا انجینئر بننا ہے تو BE کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس, آپ کو کورٹ میں کھڑا ہونا ہے تو LLB کی کم از کم ڈگری ہونی چاہیے. لیکن میڈیا رپورٹرز کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی ڈگری ریکوائرڈ نہیں تھی. میں بیشتر شاید رپورٹرز کو جانتا ہوں, انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کراچی یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کس جگہ. تو ظاہر ہے جب اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ, دیکھیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہو, پیچھے کیمرہ ہو, آپ سپرمین سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی ٹھیک ثابت کر سکتے ہیں اور کچھ بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں. جبکہ آپ جب کسی کے خلاف یا کسی کے اگینسٹ ہونا تو اس کا موقف ضرور لینا چاہیے. یہ بھی ایتھک ہیں جرنلزم کے. اگر آپ موقف لے لیں گے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا کم ہی ہوتا ہے. یہ تو ہے, المیہ ہے. اچھا سر, ابھی ہم یہ آخری سوال ہے آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ, اس کے بعد ہم شہر کراچی پہ بات کریں گے کیونکہ ابھی آپ کا ایک کپ چل رہا ہے, میٹروپولیٹن کپ, جس کے 66 میچز ہو چکے ہیں اب تک اور کل انشاءاللہ فائنل کھیلا جائے گا اس کا. تو یہ ایک اچیومنٹ بھی ہے, ایک
بہت اچھے اسکیل پہ فٹ بال کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. فائنل لیاری میں ہو رہا ہے, کیونکہ لیاری کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کسی خوشی کے موقع سے کم نہیں ہے, کیونکہ جتنا کریز وہاں فٹ بال کا ہے, اور وننگ پرائز بھی گیم سی دے رہا ہے 10 لاکھ, پھر رنر اپ 5 لاکھ. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں, یہ کس کا برین چائلڈ تھا؟ یہ بیسکلی آئیڈیا مرتضی نواب صاحب کا تھا. جی اچھا, اگر مجھ سے کہا جاتا نا تو شاید میں بھی, کیونکہ روایتی آدمی ہوں نا, کہ چیز اچھی نظر آنی چاہیے, بڑی نظر آنی چاہیے, تو میں کرکٹ کرواتا, بالکل. کیونکہ سب سے زیادہ شوقین لوگ اس کے ہی ہوتے ہیں. لیکن مرتضی نواب صاحب نے ایک آئیڈیا دیا کہ جی فٹ بال ٹورنامنٹ ہونا چاہیے کراچی لیول پہ. تو طے یہ ہوا کہ جی کراچی کے 25 ٹاؤن ہیں اور ایک KMC ہے, تو ہم اس میں سے 23 ٹاؤنوں کو اس بات پہ کنوینس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جی میٹروپولیٹن کپ ہونا چاہیے اور اس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے. اب آپ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جب آپ فٹ بال کا نام آتا ہے نا تو آپ کے ذہن میں کچھ علاقے آ جاتے ہیں, لیاری, ملیر, ماری پور, ان علاقوں کے نام آتے ہیں کہ یہاں فٹ بال زیادہ ہوتا ہے. جبکہ لیاقت آباد کی بھی ٹیم ہو سکتی ہے, گلبرگ کی بھی ٹیم ہو سکتی ہے, نیو کراچی کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے جو کھیل سکتی ہے. تو یہی طے ہوا کہ جی زیادہ تر کلب جو رجسٹر تھے ہمارے پاس وہ لیاری میں تھے, ماری پور میں تھے یا ملیر میں تھے. تو ہم نے طے یہ کیا کہ جو پلیئر جس جوریڈکشن میں رہتا ہے, TMC کی جوریڈکشن میں رہتا ہے, وہ اس ٹیم سے ہی کھیل سکتا ہے خالی. مقصد اگر کوئی شخص فیڈرل ویریا میں رہتا ہے اور وہ لیاری سے اس کا کلب رجسٹر ہے تو وہ فیڈرل ویریا کی ٹیم میں ہوگا, وہ لیاری کی ٹیم میں نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی رہائش وہاں ہے. تو یہی طے ہوا اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ نکلا, بڑی مضبوط ٹیمیں بنی ساری, اور بہت مزہ آ رہا تھا وہ ٹورنامنٹ دیکھنے میں. بیک وقت 4 میچ بیک وقت ہو رہے تھے, مدھو گراؤنڈ, گلشن اقبال, ملیر کے گراؤنڈز, KMC گراؤنڈ نشتر روڈ, ککری گراؤنڈ لیاری. تو ظاہر ہے اسپورٹس کی ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی, ہم نے مختلف لوگوں کو بنایا, اور پھر ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی. ہم نے فیفا سے اپرووڈ جو ہے وہ ریفریز لیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جی کیا کیا ٹیکنیکل اسٹاف ریکوائرڈ ہوتا ہے. پھر ناصر اسماعیل ایک صاحب تھے, ان کی ہم نے خدمات حاصل کی, کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے فٹ بال کے رہے ہیں اور اس وقت بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں, ان کی بڑی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے, ان کی ہم نے خدمات حاصل کی. انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں گائیڈ کیا. بہت شکر گزار ہوں میں مرتضی نواب صاحب کا کہ انہوں نے سرپرستی کی اس کی, اور کراچی کے بچوں کو موقع ملا کہ وہ گھروں سے نکل کے گراؤنڈز کی طرف آئیں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ فٹ بال بڑا اسٹرانگ لوگوں کا گیم ہے, تو وہ جو 20-22 سال کے انرجیٹک بچے تھے وہ مختلف ٹیموں میں تھے زیادہ تر, اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اب نیا کانسیپٹ یہ آ رہا ہے کہ نئے بچوں کا رجحان فٹ بال کی طرف بہت بڑھ گیا ہے. مطلب میری جنریشن میں شاید اتنا نہیں تھا, وہ محدود علاقوں میں فٹ بال کھیلی جاتی تھی, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی فٹ بال بہت کھیلی جا رہی ہے. ہاں بالکل, اب آ رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں تو کرکٹ کا کریز ہے پاکستان میں. لیکن سر اس سب کے بیچ, فٹ بال کرکٹ کے بیچ, ہمارا جو نیشنل اسپورٹ ہے کہیں نہ کہیں ہم اس کا زوال دیکھ رہے ہیں. دیکھیں زوال تو پورے اسپورٹس کا ہوا, بالکل, اور اس کی وجوہات تھیں, ڈپارٹمنٹس پہ پابندی لگ گئی. دیکھیں یہ جو عام طور سے اسپورٹس مین ہوتے ہیں نا, یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس گھرانوں سے آتے ہیں بچے. ان کو ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہوتا ہے, کچھ کام, کچھ جابس کرنی ہوتی ہیں, کہیں ٹیوشنس پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسپورٹس کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ڈپارٹمنٹ بن جاتے ہیں نا, ان سے کچھ کانٹریکٹ پہ یا ریگولر بیسس پہ جب انسان امپلائی ہو جاتا ہے, اس کا کام پریکٹس کرنا اور میچز کھیلنا ہوتا ہے, تو اس سے گھر کا کچن کو بھی بڑا سہارا ملتا ہے. تو اور عام طور سے ظاہر ہے بچے جب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے گھر والوں کو ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بڑی سختیاں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر والے بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جاتے ہیں, ان کے پاس بھی فائنینشیل تھوڑے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اب تو پابندیاں ہٹ چکی ہیں تمام ڈپارٹمنٹ سے, کہ سر اپنی اپنی ٹیمز بنائیں, کرکٹ, ہاکی, فٹ بال. پوری دنیا میں لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پہ. ہماری بینگ اے پاکستانی ریکویسٹ ہے
اتنی ہمارے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو یہاں سے پیسے کما رہی ہیں, نیشنل کمپنیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ, مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کچھ لوگ کام نہیں کرے, کچھ میں نے پرائیویٹ لوگ دیکھے جو اپنی اپنی ٹیمیں بنائے بیٹھے ہیں, ان پہ لاکھوں روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کی ٹیم نے فائنل میں لیاری ٹاؤن کو شکست, سیمی فائنل میں لیاری ٹاؤن کو شکست دی. اور بلدیہ ٹاؤن کی ٹیم میں ایک کلب کا مجھے پتہ چلا کہ اس کلب میں کوئی جو اس کے اونر ہیں وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ باقاعدہ 30,000 سے لے کے 70,000 روپے سیلری دیتے ہیں اپنے ہر فٹ بالر بچے کو. بہت اچھے شوز دلاتے ہیں, کٹس دلاتے ہیں, ان کو ٹورس کراتے ہیں. تو اس ٹورنامنٹ میں ان کی ٹیم نظر آئی کہ انہوں نے لیاری کو جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی. تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام کمپنی سے کہ جی اس طرف دیکھیں, بچے ڈیجیٹل سے نکل کے گراؤنڈز میں آئیں. ہمارے عہد میں ہم اپنی والدہ سے پٹتے تھے زیادہ باہر رہنے پہ اور کھیلنے پہ. اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل سے باہر نکل کے گراؤنڈز کی طرف آئیں. تو یہ ہماری, آپ کی, سب کی, ہر کراچی والے, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہونی چاہیے جو بھی تھوڑا سا صاحب ثروت ہے وہ اسپورٹس کی طرف توجہ دے. ہمارے وہ بچے جو منشیات اور دیگر طرف جا رہے ہیں نا, وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کے سدھار کے لیے اسپورٹس بہت اہم ہے. بالکل. اچھا سر, اسپورٹس ایک طرف, اب آپ کا ایک عرصہ تھا ریکریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جی وہاں پہ آپ 4 ہاتھی لے آئے تھے یہاں, صحیح ہے؟ بالکل. آج بھی ان میں سے ایک نہیں ہے, 3 ہیں. جی اور پورے پاکستان میں اس وقت یہ 3 ہاتھی ہیں بالکل ایسا ہی, جو کہ کراچی میں موجود ہیں. ایسا ہی. لیکن تب بھی اور اب بھی بین تھا ان کے آنے ہوئے, تو یہ آپ لے کیسے آئے؟ آپ نے آج یہ بہت بڑا سیکریٹ ہے جو آپ نے پوچھ لیا ہم سے. بالکل کراچی کی درآمدات برآمدات پہ پابندی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کینیا یا ٹنزانیہ سے ہاتھی منگوانا ہے تو یہاں کا پریسیڈنٹ کینیا کے پریسیڈنٹ کو ایک لیٹر لکھتا ہے, وہاں کا پریسیڈنٹ اپنی نیشنل اسمبلی میں اسے بھیجتا ہے, صحیح, وہاں سے وہ اپرووڈ ہوتا ہے. اپرووڈ ہو کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ٹرافی یافتہ کمپنی, یعنی جو ان کی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان میں سے کسی کو ہائر کریں. وہ جنگلوں میں سے ہاتھی پکڑے گی, وہ کیپچرنگ کرتے ہیں باقاعدہ, ایلیفنٹ, بیبی ایلیفنٹس کی کیپچرنگ کرتے ہیں. ان کو پھر کچھ میڈیسنس دے کے ظاہر ہے ان کی یادداشت کو پور کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد نہ رہے. ان کو پہلے 6 مہینے کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ان کے پہلے میڈیکل سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, ساری ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آیا ان میں کوئی ایسی جمس تو نہیں ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو, کیونکہ یہاں ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا, لوگوں نے چھوئیں گے بھی اور یہ بھی ہوگا, تو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے ان میں ٹرانسفر ہو سکتی. تو سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں ان کی, مختلف ویکسینیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد جیسے بچے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا یا میرا بچہ اگر فرض کرے کینیڈا میں پیدا ہو گیا تو وہ کینیڈین فوڈ پہ ہوتا ہے. اگر اسے آپ پاکستان لانا ہے نا تو آپ کو کینیڈا سے فوڈ لانا ہوتا ہے. تو آپ کینیڈا کا فوڈ اور تھوڑا سا اس میں پاکستانی فوڈ ملا کے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. گریجولی کینیڈین فوڈ کم کرتے جاتے ہیں, پاکستانی فوڈ بڑھاتے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپلیٹ پاکستانی فوڈ پہ آتا ہے. تو بالکل بیبی ایلیفنٹ کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑتا ہے, پوری کمپلیٹ ٹرانزیشن. ہاں, تو یہ پورا کام ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں کی ہم نے. اور ظاہر ہے پھر اچھا جب ایلیفنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ٹنزانیہ سے باقاعدہ ان کا گیم آفیسر, جو ہمارے ڈائریکٹر کہلاتے ہیں سفاری زو کے, وہاں گیم آفیسر آتا ہے اور یہاں کے چیک کرتا ہے کہ اس ایلیفنٹ کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو پراپر مطمئن کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اپنی نیشنل اسمبلی میں پھر وہ سبمٹ کراتا ہے کہ جی میں وزٹ کر کے آؤں, میں نے دیکھا کہ ہاں سفیشینٹ ایریا ہے, بالکل اچھا ہے, اس کا ہیبیٹیٹ پراپر ہے جس میں ایلیفنٹ سروائیو کرے گا. تو اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. تو ایک شاید میری زندگی کے اگر کچھ بڑے کارنامے رکھے جائیں تو اس میں اپنے کوٹ میں یہ کارنامہ بھی رکھتا ہوں. بالکل, یہ کیونکہ ہم بھی جب ریسرچ کر رہے تھے اس بارے میں کہ بین تھا, یہ ہم لوگ بھی سوچ رہے آیا کیسے, کیونکہ ہیں اس وقت بھی پاکستان میں وہی 4 میں سے 3 بچے ہیں. جی ابھی بھی ظاہر ہے لاہور زو ہے, اسلام آباد زو ہے, پشاور زو ہے. حدیث ہے کہ بحریہ ٹاؤن والے بھی کی بھی خواہش ہوگی کہ ایلیفنٹ ضرور ہے, کیونکہ بگ 5 کے بغیر کوئی بھی زو یا سفاری کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ظاہر کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اتفاق سے یہ سیرا ہمارے سر سجا. میڈم ریحانہ سیف اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہماری سینئر ڈائریکٹر ہوتی تھی. جاوید حنیف صاحب اس وقت ہمارے ڈی سی او کراچی ہوا کرتے تھے, ان کی بہت اس میں محنت شامل ہے. راشد ہوا کرتے تھے اس وقت ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ریحانہ صاحب صاحبہ کے ساتھ. شروع میں شارق الیاس ہوا کرتے تھے. تو پورا ایک بھرپور ٹیم ورک ہوا تھا, اور ایک
کانٹریکٹر ہم نے جو ہائر کیا تھا عرفان مرحوم اب وہ زندگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند فرمائے, وہ دنیا میں نہیں ہے, کراچی میں گن شاٹ میں وہ شہید ہو گیا. تو اس کی بڑی ایفرٹ تھی, تو ایک ٹیم ورک ہوا پورا, اور اس کے بعد ہم اس میں ہاتھیوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے تھے. اچھا سر, ابھی جیسے آپ نے بات کی گن شاٹ میں آپ کے ایک ساتھی شہید بھی ہوئے تھے, اور کراچی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بیشتر ٹارگیٹ کلنگ, پرچیاں, بوری بند لاشیں, یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. تو کیا کبھی آپ کو کوئی پرچی آئی؟ سر پرچی تو خیر نہیں آئی مجھے. ہاں یہ ہوا کہ موبائل اسنیچنگ ضرور ہوئی ہمارے ساتھ. میں اس پہ آنے والا تھا, میں نے کہا موبائل اسنیچنگ ضرور ہوئی, لائف تھریٹ ضرور تھی. آپ کو پتہ ہے جو دور گزرا تھا اس میں ایسا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کس کی لسٹ میں ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ متعدد ایجنسیوں نے ہمیں بلا کے اور بتایا ہمیں کہ جی آپ جو ہیں ٹارگیٹ میں ہیں, آپ محتاط رہیں, آپ گھر میں ٹائمنگ چینج کر کے آئیں جائیں, گاڑیاں چینج کریں, ایک وقت میں آپ کو نہیں کرنا, کیونکہ ظاہر ہے سیکریٹیرین معاملات بہت زیادہ وہ تھے, ایتھنکس چیزیں تھیں, تو ظاہر ہے وہ آ کے ہمیں بتاتے. تو میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ مجھے آ کے ڈرا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے میری جان کی حفاظت کرنا؟ کیا میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں؟ کیا میں یہاں ٹیکس پے نہیں کرتا؟ اگر یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ محتاط رہیں. میں اپنی فیملی کے ساتھ شادیوں میں نہیں جاتا تھا, تقریبات میں نہیں جاتا تھا, کیونکہ میں اس بات سے خوفزدہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے حصے کی گولیاں میرے بیوی بچوں کو بھی لگ جائیں. تو انہیں الگ بھیجتا تھا اور خود الگ جاتا تھا. بہت ساری باتیں اپنے بیوی بچوں کو بتاتا بھی نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے اکثر وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم ساتھ جائیں گے شادی میں یا کسی تقریب میں. تو میں کہتا تھا نہیں, آفس میں زیادہ کام ہے, تو تم لوگ پہنچ جانا, میں آفس سے آ جاؤں گا. تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس دن آفس میں بہت زیادہ کام ہوتا تھا, میں ان کے ساتھ ٹریول نہیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ ٹریول نہ کریں, تاکہ آپ کی حصے کی گولیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی کی اس کی زد میں آ جائے. تو بڑا سخت وقت بھی گزارا ہے اس شہر کراچی میں. اچھا سر, آپ نے اس شہر کو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے 27 سال پچھلے میں, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس شہر میں بطور میئر, ہم سنتے ہیں کہ ہم نے آئی وٹنس نہیں ہم لوگ, لیکن آپ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور, نعمت اللہ خان صاحب کا دور, فاروق ستار صاحب جب ینگسٹ میئر بنے تھے ان کا دور, یا حال ہی میں ہم اگر بات کریں وسیم اختر صاحب کی یا موجودہ مرزا واب صاحب کی, تو ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو کون سا دور بہتر تھا, کس دور میں کیا مسائل تھے, اور کس کے پاس کتنے وسائل تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ میں کمپیریزن کر نہیں پاؤں گا, بلکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹیبل کے اس طرف کی حقیقت اور ٹیبل کے اس طرف کی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. نعمت اللہ خان صاحب اور جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کے دور میں بہت کام ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اصل میں اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس وقت مشرف صاحب تھے, ان کو فنڈنگز بہت آئیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب بہت انرجیٹک تھے, ینگ تھے, دن رات انہوں نے کام کیا کروایا. ہمیں بھی رات کو 3 بجے اٹھا کے بلوا لیا کرتے تھے اور کام کرواتے تھے. بہت انرجیٹک تھے لوگ, ان کے بارے میں یہی رائے قائم کرتے تھے کہ بھائی یہ دو ہیں, شاید پوری رات بھی روڈوں پہ ہوتا ہے, صبح بھی سڑکوں پہ ہوتا ہے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے اکثر پوری رات بھی ہو اور پھر دن میں صبح 9 بجے دفتر بھی ہو. تو ان کے دور میں بہت کام ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ انہیں فنڈنگ بھی بہت تھی اور وہ بہت انرجیٹک بھی تھے, اور انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا, اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کا دور بہت اچھا رہا, بہت پلاننگ ہوئی, بہت کام ہوئے, مشرف صاحب نے انہیں بھی بڑی فنڈنگز کی, اور کراچی شہر میں بڑے کام ہوئے. پھر بدقسمتی سے مشرف صاحب کے جانے کے بعد ظاہر فائنینشیل صورتحال کرنچ آیا, اور وسیم اختر صاحب کو شاید فائنینشیل وہ ریلیزز نہیں مل پائیں, جو کہ ظاہر ایک میئر کو ایک بہتر میئر ثابت کرنے میں لگتی ہیں. اس کے بعد وہ دور آتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کا. تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے میئر بننے سے پہلے ایک تھوڑا وقت ایڈمنسٹریٹر کا گزارا, اور وہ انہیں بہت سیکھنے کو ملا اس میں. اور ظاہر کراچی کا کے بارے میں ہر ایک کی ایک اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. کے ایم سی سے باہر کھڑے ہو کے کے ایم سی کو دیکھنا اور کے ایم سی کے اندر آ کے کے ایم سی کو دیکھنا میں بڑا فرق ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ جی آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ تو جی اتنی دیر بعد پہنچی، لیکن فائر بریگیڈ پاکستان کی سب سے کمپیٹنٹ فائر بریگیڈ KMC کی ہے. ہماری کوئی سرحدیں ہوتی ہیں لیکن فائر بریگیڈ میں ہماری کوئی سرحد نہیں ہوتی. میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی چیف رہا ہوں کراچی کا. بلوچستان میں بھی آگ لگتی ہے نا بالکل. تو ہمارے فائر اینڈ ریسکیو والے جاتے ہیں. نیول ایریاز میں، ایئر فورس کے ایریا، فورسز کے ایریاز میں آگ لگ جاتی ہے تو ہمارے KMC کے فائر بریگیڈ جاتا ہے. اسلام آباد میں زلزلہ ہو یا کشمیر میں، ہمارے فائر اینڈ ریسکیو کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. اور بدقسمتی سے ہم نے ان کی وہ پذیرائی نہیں کی جس کا وہ حق رکھتے تھے. بیچ بہا لوگ آگوں میں جھلس کے مر گئے. وہ یقیناً ہمارے ہیرو تھے. کسی کا گھر، کسی کی دکان، کسی کی فیکٹری کی آگ بجھاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کی. ہم نے انہیں اس کے عوض میں وہ سب کچھ نہیں دیا جو ان کا حق تھا یا ان کی فیملی کا حق تھا. پولیس، فوج، دیگر اداروں میں جب لوگ شہید ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کو کمپنسیشن اتنا بہتر ملتا ہے کہ شاید ان کی فیملی سروائیو بہتر انداز میں کر پاتی. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمارے فائر بریگیڈ کے ان شہداء کے لیے ہم وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو ان کا حق تھا. تو ایسے بے تحاشا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی سروسز میں نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ باہر سے شاید دکھتا ہو کہ شاید فائر بریگیڈ بڑی لیٹ پہنچی، لیکن آپ کبھی آزمانے کے لیے فائر بریگیڈ ہیڈ آفس کے باہر کھڑے ہو جائیے گا، فیک کال کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جی کتنی دیر میں. کیونکہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا تھا، میں خود یہ کرتا تھا کہ میں ایک فیک کال کر کے وہاں باہر سے کھڑے ہو کے دوسرے موبائل سے کرتا تھا کہ فلاں جگہ آگ لگی، اور میں ٹائم نوٹ کرتا تھا کہ کتنی دیر میں فائر اسٹیشن سے گاڑی باہر نکلی. تو یقین جانے اس کا دورانیہ 2 سے 3 منٹ ہوتا تھا. اس میں وہ لوگ جمع بھی ہو جاتے تھے، بیٹھ بھی جاتے تھے، گاڑی اسٹارٹ کر کے فائر بریگیڈ. تو میں فائر بریگیڈ گاڑی کو بھاری روک لیتا کہ جی میں نے فیک کال کی تھی، آپ کا دورانیہ چیک کر رہا تھا کہ آپ کتنی دیر میں نکل پائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. بہت کام ہوا ہے شہر میں، لوگ بہت کام کر رہے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر قسم. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ KMC کے لوگ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن وہ کسی سے کم نہیں ہے. پچھلے ایڈمنسٹریٹرز بھی گزرے ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہوں فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں سرو کیا. وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جتنا اچھا سرو KMC آفسرز کرتے ہیں انہوں نے کہیں نہیں دیکھا. اچھا، اختیارات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اختیارات کے مسائل. اب مرزا واب صاحب کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ انہی کی اسی جماعت کی ہے جن سے ان کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو میئر ان کا ہے تو ان کے پاس اختیارات ہیں، ویئر ایز وسیم اختر صاحب کا یہ تھا کہ میرے پاس اختیارات تھے ہی نہیں کبھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پولیٹیکل کوشچن ہے، اور میں کیونکہ ظاہر ہے ایک سرکاری آفیسر ہوں اور ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، اور یقیناً میرے الفاظ اور میرے جواب بہت ذمہ دار ہونے چاہیے. بالکل. تو شاید میرے خیال سے یہ اس سوال کو میں پاس کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ لے آیا، ورنہ اس کے جواب میں لوگ کہیں نہ کہیں سے کچھ سیاسی اینگل ڈھونڈ کے جواب نکال لیں گے. صحیح. ویسے میئر کے پاس جنرلی اگر ہم بات کریں اختیارات ہوتے کن کن چیزوں؟ دیکھیں جی، آپ کا کراچی کا جو میئر ہے اس کے پاس 33 سے 35% کراچی ہے صاحب. باقی کینٹونمنٹس بورڈ ہیں، بہت ساری جگہ ہماری ایجنسیز ہیں جن کے پاس کراچی ہے. تو بیسکلی ذمہ دار تو وہ 33% آف کراچی کا ہے، 35% کراچی کا، لیکن وہ جواب دہ 100% کا ہے. جبکہ اس کے پاس ہے 33 سے 35%، لیکن جواب دہ 100% کا. اسی وجہ سے لوگ بہت ساری باتوں پہ میئر کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی جوریڈکشن ہی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اویئر نہیں ہیں اس بات سے. ہاں ایگزیکٹلی، اس کویشچن کا یہی تھا مقصد کہ پوچھ پائیں آپ سے کہ کیا ہیں اختیارات، کیونکہ یہ اختیارات کا ایک بات ہوتی تھی وسیم اختر صاحب کے دور میں کہ اختیارات ہیں ہی. دیکھیں میئر کو نا فادر آف دا سٹی ہے نا، تو اسے فادر آف دا سٹی بنائیں. اسے پورے کراچی کا اختیار ہونا چاہیے. پورے پولیس، اس کے دنیا بھر میں پولیس جو ہے وہ میئر کے انڈر میں ہوتی ہے. صحیح. تمام ادارے میئر کو جواب دے ہوتے ہیں. ہاں. لیکن بدقسمتی سے کراچی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. دس از ویئر دا پرابلم لائز کہ میئر کے اپنے اینڈ پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، میئر تو اکاؤنٹیبل ہے بٹ میئر کس کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے پاس رکھے گا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک پورے کراچی، دیکھیں کئی لوگ ایک چیز کو چلائیں گے نا تو پھر دائرہ چیزیں میس ہوں گی. میرے آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں اور آپ بھی درست ہو سکتے ہیں اور میں اپنی جگہ سے درست ہو سکتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی ادارہ چلایا جاتا ہے نا تو اس کا ایک ہیڈ بنایا جاتا ہے. اگر آپ کو کراچی کا سروائیول چاہیے تو اس کا ایک ہیڈ ہوگا، وہ ہونا چاہیے میئر، جو کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے. اسے اختیار دیا ہے شہر کراچی نے،
تو اسے پورا کراچی ملنا چاہیے. پھر آپ اس سے سوال جواب کر سکتے ہیں, پھر آپ اسے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کہ آپ سے یہ ہوا, آپ سے یہ نہیں ہوا, چیزیں پوری دی نہیں اور حساب پورے کا. تو یہ بڑا مشکل ہے. مطلب سر حل صرف پورے اختیارات. بالکل ایسا ہی ہے کہ پورے کراچی کے اختیارات ایک میئر کے پاس ہونے چاہیے, اور وہ میئر کسی بھی پارٹی کا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی بھی جماعت کا ہو, کیونکہ میئر اکاؤنٹیبل ہے 100% کراچی کے لیے, تو اس کے آگے جو ادارے ہیں جو اس کے انڈر ہیں وہ اس کو اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے دیکھا جائے تو. بالکل. مثلا جی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ آپ نے یہ خرابی کر دی, آپ کی وجہ سے وہ پرابلم ہو گئی, وہ پرابلم. مسئلہ یہ کہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے وہ ادارے جس کے لیے اس سے سوال ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے عوام کو نہیں پتا اس کے بارے میں. تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی جماعت کا میئر ہو, لیکن ہونا مکمل اختیارات کے ساتھ, اس کو میئر کے بعد پورا کراچی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ اس سے بالکل عوام اسے اکاؤنٹیبل کریں کہ جی اس نے کیا پرفارم کیا, کس قسم کا کیا, کس قسم کا نہیں کیا. مثلا 33% کراچی آپ اسے دے رہے ہیں اور اس سے جواب پورے کراچی کا لے رہے ہیں, یہ میئر کے ساتھ زیادتی ہے. بالکل. اچھا سر, آخری 2 سوال ہیں ہمارے. ایک کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ عوام کو اویئر ہونا پڑے گا, تو ابھی جیسے ٹیکنالوجی آج کل ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ ایک ضرورت بن گئی ہے, تو کے ایم سی ٹیکنالوجی کا کیسا یوز کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے واقعی ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں اس حوالے سے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ ہیں. میں نے ابھی فیئر ہال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیس کام کے ساتھ مل کے ہم نے فری وائی فائی جو ہے پورے فیئر ہال کو اور اس کے پارک کو فری وائی فائی کیا. آپریشنل ہے وہ؟ آپریشنل ہے بالکل, اور اس کا افتتاح ابھی لاسٹ ویک ہی ہوا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ وہ کوئی کمال کام نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور میئر کراچی نے ثابت کر کے دیا کہ 1 روپیہ لگے بغیر انہوں نے کمپنی سے ایک ایم او یو سائن کیا اور ان کو پیشکش کی کہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک فری وائی فائی پارک ہونا چاہیے. فیئر ہال پہلا ہے. تو اسی طرح مختلف کمپنیز کو آنا پڑے گا, ان کے پاس سی ایس آر بجٹس ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, آئیں, آ کے کام کریں, اس شہر میں سرو کریں لوگوں کے لیے, اور انہیں ٹیکس میں ریبیٹ مل جاتا ہے. وہ سب کچھ ان کی مارکیٹنگ فری میں ہو جائے گی, اور ٹیکس میں بھی وہ ریبیٹ میں مل جائے گا واپس پیسہ ان کو. اور کراچی کے شہریوں پہ بہرحال ان کا, وہ کراچی سے اتنا کماتے ہیں, تو کیا کراچی شہریوں پہ خرچ کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حق بھی بنتا ہے شہریوں کا, کیونکہ ایک پورا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو اگر ہم ان اداروں سے شکوا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سے بھی شکوا بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے سی ایس آر کو پراپر فنکشن کریں اور فنکشن کریں. مطلب میں سنگاپور زو وزٹ کرنے کے لیے گیا, وہاں جو کیجز ہیں وہ کمپنیز نے ایڈاپشن پہ لیے ہوئے پر انم پہ, کہ جی اس میں جو فوڈ آئے گا اینیمل جو بیمار ہوگا اس کی میڈیسنس, اس کی صفائی ستھرائی اور مینٹیننس ہماری ذمہ داری ہے. اور یقین جانیں ایک ایک کیجز پہ 10 سال کی کیو ہے, کہ اگر میں آج اپلائی کرتا ہوں تو مجھے 10 سال بعد موقع ملے گا کہ میری کمپنی کو وہ ملے گا. اس پہ ایک چھوٹا سا بورڈ لگ جاتا ہے, اچھا سا خوبصورت سا, کہ ایڈاپٹیڈ بائی فلاں فلاں کمپنی. تو یہ کانسیپٹ کراچی زو کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کراچی سفاری کے لیے بھی ہو سکتا ہے, گراؤنڈس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پارکس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, فری وائی فائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بے تحاشا کام ہو سکتے ہیں اس کے لیے. بالکل. اچھا سر, آخری میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کے ان 27 سالہ جرنی میں کوئی ایسا مومنٹ, کوئی ایسے اسٹیٹس یا کچھ ایسی سکسیس اسٹوری جس نے آپ کو یہ احساس دیا ہو کہ ہاں اب میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں, سیکھنے کا عمل تو شاید ساری زندگی جاری رہتا ہے, اور میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو یقین جانیں کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا جو میں نے سوچا تھا. یہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا ہے, 27 برس کے جب سنتا ہوں نا 27 برس تو کانوں کو بہت بڑا لگتے ہیں. وہ 27 سال ٹی ایم او صدر کی پوسٹنگ بہت اچھی کی, بہت کوشش کی بہت اچھے کام کرنے کی. سفاری میں جب ایلیفنٹ لایا تو میں سمجھتا ہوں وہ اسے اپنا کریڈٹ مانتا ہوں اس کو. چارج پارکنگ میں جب میں آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 12.5 سائٹیں ہوتی تھیں, 12.5 اس میں سے کہہ رہا ہوں آدھی سائٹ پہ قبضہ تھا. جب میں یہاں سے گیا تو 72 سائٹس چھوڑ کے گیا تھا چارج پارکنگ کی. جب میں آیا تھا تو ریونیو نہ ہونے کے برابر تھا, اور جب میں چھوڑ کے گیا تو 24 کروڑ روپے اینولی میں دیتا تھا. اور سرجانی میں بہت کام کیا, بڑی بڑی سڑکیں بنائیں,
جو پیچھے رہ گئے تھے وہ علاقہ شہر تھے، اس کے لیے بڑی محنت کی، بہت کام کیے، گلیاں پکی کروائیں، یہ کی. تو کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ایم یو سی ٹی میں جب میں آیا تھا تو ریکارڈ ریونیو کلیکٹ کر کے دیا تھا. کچھ چیزیں ہیں اچھی یادیں ہیں، بری یادوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اچھی یادیں بھی ہیں. لیکن بہرحال بہت اچھا سفر رہا کراچی کا. اس شہر کا بہت احسان مند ہوں کہ اس نے ایک مڈل کلاس بچے کو اٹھا کے ایسی جگہ بھی بٹھا دیا کہ آج میں آپ کے سامنے براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. بالکل سر. اچھا سر، ویسے تو یہ میرا آخری سوال تھا. بطور ایک قانون کے شاگرد میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ آخری سوال آپ کا چوتھا ہے؟ آخری سوال چوتھا ہے، بالکل. جیسے آپ کو ان 27 سال کا پتہ نہیں چلا، تو مجھے اس کنورزیشن کا پتہ نہیں چلا وقت کیسے تیزی سے گزرتا گیا. لیکن سر لاسٹ یہ کویشچن ہے کہ کے ایم سی کے ڈپارٹمنٹس کے اندر لائرس کے لیے کیا انیشیٹو ہے؟ اگر آج جو وکلا ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا کیریئر ان لائن کرنا چاہتے ہیں کے ایم سی کے ساتھ، تو کیا اپرچونیٹیز ان کے لیے؟ بالکل. دیکھیں جی، ہمارے پاس باقاعدہ لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو عذرا مقیم صاحبہ ہماری ہیڈ ہیں، لیگل ایڈوائزر اس کو ہیڈ کرتی ہیں. ہمارے پاس کانٹریکٹ کے بہت سارے جو ہیں لائرز موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کام کرتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں تو کیسز بنتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ریگولر لائرز ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد کانٹریکٹ پہ بھی ہے. تو میں جو جونیئر جو ہمارے نئے آنے والے لائرز ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ضرور ان اداروں کی طرف جائیں. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا مزاج ہے اس کے مطابق ایک اچھا لائر ہونے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ناگوار گزرے تو پہلے سے ہی میں معذرت کر رہا ہوں، کہ 3 کرائٹیریا ہیں ایک اچھے وکیل کے میری نظر میں. منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا جانتا ہوں، سامنے والی اگینسٹ پارٹی آگے بک نہ جائے، اور تیسرا فیس ویلیو. یہ 3 کرائٹیریا ہیں میرے پاس اچھے وکیل ہونے کے. تو اگر آپ کو اپنی فیس ویلیو بنانی ہے تو ان اداروں کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا، کیونکہ ان اداروں کے نام بڑھے. آپ کو شاید یہ تنخواہیں اتنی خوبصورت حسین نہ دیں جو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہیں یا انڈیویجول کیسز لینے میں، لیکن آپ کی فیس ویلیو بڑھتی ہے. ڈائننگز میں پڑھتے ہیں تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی تو بول ہی لیتے ہیں. تو پھر کردار کی بات ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے کا تو نہ بک جانا. یہ تو کردار ہونا چاہیے اتنا. اگر اتنا کردار بھی نہیں ہے تو آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہے. تو کے ایم سی آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لائر جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں. میں اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ سے ان کو انٹریکشن کراؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائرس کو آنا چاہیے، کے ایم سی، کے ڈی اے، ایس بی سی اے، واٹر بورڈ، لوکل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں اس میں نئے لائرس کو آنا چاہیے اور ملنا چاہیے. اور ہم بہت سیکھ رہے ہیں نیا، ہم اپنے بچوں سے بھی بہت سیکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب بڑا ہوا اور میرے بچے ہوئے اور انہوں نے اسکول جانا شروع ہو گیا تو ہم نے تو ABCD پڑھی تھی، انہوں نے آبا کاڈا پڑھی تھی. ہمیں آبا کاڈا نہیں آتی تھی. تم بچوں پہ غور کرتے تھے، ایپل، بال، کیٹ، ڈاگ، فش، گگوٹ. ہمیں تو نہیں آتی تھی. یہ ہم نے اپنے بچوں سے سیکھا. تو سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں، اپنے گرد نواز سے سیکھتے ہیں. اور کام کا سب سے اچھا طریقہ میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ مشاورت کریں، اختیار ضرور اپنے پاس رکھیں لیکن مشاورت ضرور کریں، کیونکہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا. بے شک. تو مشاورت سے آپ کو شاید وہ ایک نئے اینگلز بھی مل جاتے ہیں جس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا ہوتا، تو اسے آپ بہت اچھے فیصلے کر پاتے ہیں. بالکل سر بےحد شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آخر میں اگر آپ چند اشعار یا کوئی میسج ہماری آڈینس کے لیے دے دیں. دیکھیں، اشعار تو میرے خیال سے اس وقت بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اس وقت جس انداز میں ہے شاید اشعار مناسب نہیں ہوگا. میں ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے کہ اپنے ملک کو اون کریں، اپنے اس شہر کو اون کریں، اس کی ہر سڑک کو اون کریں، اس کی ہر گلی محلے کو اون کریں، اس کے پارکوں گراؤنڈوں کو اون کریں، اس کی اسٹریٹ لائٹ پولز کو اون کریں. یہ سب آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم اور آپ مل کے اس شہر کو درست کریں گے تو یہ شہر درست ہو پائے گا. ورنہ اگر یہ سوچ لیں کہ جی ہمارا کام کچرا پھیلانا اور گورنمنٹ کا کام کچرا اٹھانا، تو یقین جانیں اس شہر کو کوئی صاف نہیں کر سکے گا.
بالکل سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت آپ کے شکریہ. ساتھ وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا ہمیں، کیونکہ جو ہمارے ڈیسائیڈڈ ٹائم تھا اس کو ہم کب کا ایکسیڈ کر چکے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز این ایبسلیوٹ آنر ہیونگ یو. بہت شکریہ. آپ نے مجھے مدعو کیا اس کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. So that's all from this episode of Tencast. Looking forward to seeing you all in another episode with another guest. Thank you so much. Stay tuned.